السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس مبارک انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے روزہ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ محترم حضرات، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ مہینہ رمضان المبارک کہلاتا ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اہل اسلام پر فرض کیے گئے۔ روایت ہے کہ رمضان المبارک کی یکم تاریخ کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کی 3 تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی۔ رمضان المبارک کی 6 تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی۔ رمضان المبارکی میں حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوا۔ رمضان المبارکی میں قرآن کریم نازل ہوا۔ رمضان المبارکی میں جہاد فرض ہوا۔ رمضان المبارکی میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کا انتقال ہوا۔ رمضان المبارکی میں مکہ فتح ہوا، جس کے نتیجے میں عظمت اسلام کے پرچم لہرائے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ شیطان کو بیڑیاں ڈال دی جاتی ہے۔ جنت کے دروازوں کا کھول دیا جانا، شیطان کا قید کر دیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ رحمت خداوندی بندوں کے قریب کر دی جاتی ہے۔ رمضان المبارک کی برکت سے بندوں سے زیادہ تر نیکی اور تقویٰ کا ظہور ہوتا ہے۔ دل خدا کی یاد اور ذکر و تلاوت سے معمور ہو جاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، شیطان کو بیڑیاں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کو روزے کو بہکانے پھسلانے کا موقع کم ملتے ہیں۔ روزہ دار وسوسوں کا شکار نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک نے ابن آدم کے ہر نیک عمل کو 10 گنا سے 100 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، رمضان المبارک ایسا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے جس میں نفل عبادت کا ثواب فرض عبادتوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرض عبادت کا ثواب معمول 70 عبادتوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ محترم حضرات، تمام عبادات کا اپنے طور پر ایک بڑا مرتبہ اور مقام ہے۔ نماز بڑی اہم عبادت ہے جس کو دین کا ستون قرار دیا گیا ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس کے کرنے سے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اس کا اجر و ثواب بھی کسی عبادت سے کم نہیں، مگر ان تمام عبادات کا تعلق ظاہر سے ہے۔ روزہ فقط ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق باطن سے ہے۔ روزہ ایک ایسی منفرد عبادت ہے جس کا تعلق مالک حقیقی اور بندے کے درمیانی ہوتا ہے۔ روزہ جیسی اہم عبادت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے، تمام عبادات کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں، مگر روزے کا اجر و ثواب بذات خود حق تعالیٰ دیتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، انا اجزا بہ، روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ جس نے روزہ میری رضا کے لیے رکھا، میں خود اس کو بطور بدلہ حاصل ہو جاتا ہوں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ بندے کو خدا ہی مل جائے۔ اس کو ادا کرنے والا اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ اجر و ثواب دینے والے سے بھی ملاقات کرتا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی تھے۔ ان کا واقعہ مشکوٰۃ شریف میں اس طرح بیان ہوا ہے کہ ایک روز انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، سل ربیعہ، اے ربیعہ، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اصحاب رسول سرور کائنات کے مزاج و شناس خادم بڑے ذہین واقع ہوئے تھے۔ اگر ہم اس موقع پر ہوتے تو کوئی دنیاوی چیز مانگتے، مگر انہوں نے دیکھا کہ تاجدار نبوت دریائے رحمت و شفقت جوش میں ہے، تو عرض کیا کہ میں جنت میں آپ کی رفاقت کا خواہشگار ہوں۔
محمود غزنوی کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ محمود غزنوی نے خوش ہو کر اپنے جرنیلوں کے سامنے موتی جواہرات پھینک دیے اور ان سے کہا کہ آپ ان کو چن لیں۔ خود گھوڑے پر سوار ہو کر چل دیے۔ تھوڑی دور جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے پیچھے ان کا غلام ایاز بھی گھوڑے پر سوار ہو کر چلا آ رہا ہے۔ پوچھا، ایاز یہ کیا تجھے موتی ہیرے جواہرات نہیں چاہیے؟ ایاز نے جواب دیا، جو موتیوں کے طالب تھے وہ موتی چن رہے ہیں، مجھے موتی نہیں موتیوں والا چاہیے۔ جسے موتی والا مل جائے اسے موتی خود بخود مل جاتے ہیں۔ حضرات، جسے جنت اور اس کی نعمت دینے والا مل جائے اس کو دنیا اور آخرت کی ہر چیز مل جاتی ہے۔ روزے دار کو جب منعم حقیقی مل جائے تو اسے اور کیا چاہیے؟ چنانچہ روزے کے مقاصد اور اس کے اغراض بھی 3 مختصر فقروں میں حق تعالیٰ نے بیان کر دیے۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم کو جو ہدایت دی ہے اس پر اس کی بڑائی اور عظمت ظاہر کرو۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ اس ہدایت کے ملنے پر تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگار بنو یا تم میں تقوی پیدا ہو۔ روزہ کا سب سے بڑا معنوی مقدس تقویٰ ہے، دل کی پرہیزگاری اور صفائی باطن ہے۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ دین الہی کی تکمیل اور نبوت کے اختتام اور تعلیم محمدی کے کمال کی یہ بڑی دلیل ہے کہ گزشتہ امتوں نے اپنے اپنے پیغمبروں کی تقلید اور پیروی کے جس سبق کو چند ہی روز میں بھلا دیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاکھوں و کروڑوں امت اس کو اب تک یاد رکھی ہوئی ہے، اور وہ بھی اپنے رسول کی پیروی میں 1 مہینے تک کھانے پینے اور دوسری نفسانی خواہشوں سے خود کو پاک رکھتی ہے اور ملکوتی زندگی بسر کرتی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب کے تفضیل میں روزہ رکھنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔